رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد وقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم. اس وقت میں مرحومہ مغفورہ تاج خانم مسلمی محمد ابراہیم مسلمی اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ماہ مبارک رمضان کی آج 12 تاریخ خدا اپنی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں ان مرحومین پر نازل فرمائے اور ان کے ورثہ کو صحت و سلامتی عنایت. مرحومہ تاج خانم مسلمی، مرحوم محمد ابراہیم مسلمی، رقیہ مسلمی، کنیز مسلمی، محمد علی شیخ، حسین ابراہیم شیخ، فاطمہ کلنتری، علی محمد مراد، عصمت آرا بیگم، ملک سلطان لقی، عبد الرحمن لقی اور تمام اس خانوادے کے مرحومین کے ایصال ثواب کی غرض سے اس وقت ایرانی شیعہ شری قبرستان رحمت آباد سے آپ کی خدمت میں یہ مجلس سید الشہداء پیش کی جا رہی. ناظرین، ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ کی 2 صفتیں اس میں بیان کی گئی. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بسم اللہ کے لیے کہ اگر ایک مومن کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے جو کام وہ کرتا ہے، جو جائز کام ہے، جو حلال ہے، جو پاک و پاکیزہ کام ہے، وہ اپنے ہر عمل اور ہر کام سے پہلے، ہر فعل سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ سے کسی کام کی ابتدا کی جائے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نام سے ابتدا ہو رہی ہے، تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ خیر و برکت عطا کرتا ہے، اس میں کشادگی آتی ہے، اس میں بہت زیادہ کامیابی نصیب ہوتی ہے، کامرانی نصیب ہوتی ہے. رزق کے لیے اگر آپ بسم اللہ کر کے آگے بڑھیں گے تو اضافہ ہوگا. غذا اگر آپ بسم اللہ کر کے کھا رہے ہیں تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام فرماتے ہیں کہ وہ غذا آپ کو نقصان نہیں کرے گی. اور اگر بغیر بسم اللہ کے کام ہوا ہے تو اس میں کامیابی کی کوئی سند، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بسم اللہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ضروری عمل ہے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، کہ ہر کام، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کریں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کریں، افطار کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں، سحر کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں، دعائیں پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کریں، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں، گھر سے قدم نکالیں تو بسم اللہ کے ساتھ نکالیں، گھر میں قدم داخل کریں تو بسم اللہ کے ساتھ کریں. یعنی آپ اپنے ہر عمل میں بسم اللہ کو شامل کر سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہوں. ہم رونا تو روتے ہیں، بہت شکوہ بہت کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں. آیا ہم مشیت الہی کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ آیا رسول اور آل رسول کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شاید ہم کبھی کھانا کھانے بیٹھتے ہوں تو بسم اللہ کر لیتے ہوں، ہر کام کے لیے تو بسم اللہ نہیں کرتے. صلوات کا ثواب ہے، بسم اللہ کا ثواب ہے. توجہ فرما رہے،
سوروں کا ثواب ہے، 7 مرتبہ سورہ حمد کوئی پڑھے اپنے لیے، حفاظت ہے اس کی، ایکسیڈنٹ سے حفاظت ہے، مال کے تلف ہونے سے حفاظت ہے، اس کی جان بچ جائے گی۔ 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے گھر سے نکلیے اور فرمائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 صفتیں اللہ کی، ایک رحمان ہے وہ، ایک رحیم ہے وہ۔ رحمان وہ صفت ہے جو ہر ایک کے لیے، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہر ایک کے لیے پروردگار نے اپنا رحم رکھا ہوا ہے، سب کے شامل حال ہے، جو اسے مانے اس کو لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے، جو اسے خدا کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی، جو خدا تسلیم نہیں کر رہا ہے اس کے لیے بھی رحمان ہے وہ، اللہ اکبر۔ لیکن مومنین، یہ مرحومین، مرحومہ تاج خانہ مسلم، مرحوم محمد ابراہیم مسلم، اور تمام جو مرحومین کا میں نے نام لیا، خدا ان سب پر اس جملے کے ذریعے اور اس جملے میں ان کو شامل کرے پروردگار، میری دعا ہے، توجہ کریں، خدا اس قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کے خانوادے کے تمام لواحقین و پسماندگان کو صبر عطا کرے، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ۔ رحیم وہ صفت ہے جو صرف اور صرف آل محمد کے چاہیے، جو رسول کے بعد علی سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ارواحنا لہ الفدا، یوسف زہرا، منجی کائنات، امام برحق، امام عصر، جو پردہ غیب میں ہیں، ان کے چاہنے والے علی ابن ابی طالب سے لے کے 12 امام، جو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کے بعد ان کا حق ہے امامت، یہ وارث قرآن ہے، یہ وارث خدا ہے، یہ وارث نبی ہے، یہ وارث محمد مصطفیٰ ہے، جو ان کے حق کو سمجھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری، ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے، برات اختیار کرتے، بیزاری اختیار کرتے، کردار کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ صلہ رحم نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خبر گیری نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی افطار کے لیے اگر پریشانی پڑ جاتی ہے، جیسے جیسے روزہ انسان کے افطار کے قریب جاتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے، جبکہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا ہے۔ اہتمام صرف انسان یہ سوچ رہا ہے کہ روزے میں کیا کھائیں گے، دن بھر خواتین یہ سوچ کے خالی کہ یہ بنائے، یہ بنائے، یہ بنائے، یہ بنائے۔ جو ملے شکر کریں، کم سے کم رمضان کے مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، کوشش کریں کہ عبادت کریں، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، کھانا تو زندگی بھر ہے، لیکن رمضان میں زیادہ تر لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اسی میں۔ آفس سے چھوٹیں گے تو کیا لے کے جانا ہے گھر، خواتین گھر میں ہیں، عورتیں گھر میں ہیں، تو وہ سو کے اٹھی نماز سے فارغ ہوئیں تو اب ان کو یہ فکر ہے کہ کیا پکانا ہے، کیسے پکانا ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، سب کچھ مغرب سے پہلے آمادہ ہونا چاہیے، سفرہ بچ جانا چاہیے، دسترخوان لگ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ثواب ہے، روزہ کھولنا ثواب، روزہ کھلوانا ثواب، روزے میں نعمتیں کھانا ثواب، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ دیں۔ نہیں، اس مہینے میں چونکہ عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ کام کر رہی ہیں، صلوات پڑھتی رہیں، آپ کام کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سبحان اللہ کہتی رہیں، الحمدللہ کہتی رہیں، آپ کا وہ افطار پکانا عبادت ہو جائے۔ آفس سے نکلے، گھر جا رہے، تسبیح پڑھیے، آل محمد پر درود پڑھیے، رسول اور آل رسول پر درود پڑھیے۔ میرے عزیز، یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کو سمجھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں عیب نہیں، جس میں کجی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں غائب ہے وہ سب کے سب کہاں ہے؟ اس پر۔ دو چیزیں ہیں، خدا بندوں سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو
اور اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو. جو کچھ اس نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو. اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو، استغفار کرو. اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے رب کے سامنے یاد کریں، تنہائی میں اس سے باتیں کریں، اقرار گناہ کریں، اقرار گناہ کریں میرے دل. اس سے کہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. تو اس لائق نہیں ہے میرے معبود کہ میں تیری شان میں یہ گستاخی کرتا، مگر میں نے کر لی. تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی اپنی مغفرتیں میرے شامل حال کرنا، کوئی اور نہیں. تنہائی میں گفتگو کر کے، نماز شب پڑھ کے دے خدا، اس خدا سے بات کرنے کا مزہ ہی اور. خدا کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو، خدا سے بات کیا کرو، خدا سے کلام کیا کرو. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں مومن، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی ہر مشکل آسان کرے. یہ تمام سامعین کو پروردگار سلامت ہے. میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں مگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اپنے رب سے گفتگو، اپنے رب سے گفتگو، اپنے رب سے گفتگو. خدا کو ایسے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے، اللہ کو ایسے مانو، ایسے جانو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھو. یہ نہیں کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، وہ کہیں پردے میں نہیں، وہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے میں اس وقت آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، ایسے ہی خدا کو جانو. ہم اور آپ تو ایک درمیان میں مادی رابطے کے ذریعے بات کر رہے ہیں، لیکن جب بندہ اور خدا، جب خدا اور بندے کے درمیان میں بات ہوتی ہے تو کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو خدا آواز دیتا ہے مجھے، ادعونی استجب، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، جواب دوں گا، جواب. ذرا اندازہ کریں جو خدا جواب دے رہا ہے، سن رہا ہے تب تو جواب دے. بس عزیزوں، میں دعا کروں گا کہ خدا ہماری اس گفتگو کو قبول کرے، ان مرحومین کی مغفرت کرے جن کا میں نے نام لیا: تاج خانم مسلمی، محمد ابراہیم مسلمی، رقیہ مسلمی، کنیز مسلمی، محمد علی شیخ، حسین ابراہیم شیخ، فاطمہ کلانتری، علی محمد مراد، عصمت آرا بیگم، ملک سلطان لقی، عبد الرحمن لقی، اور تمام مرحومین جو اس خانوادے کے، مسلمی خانوادے کے، لقی خانوادے کے، اور یہ تمام کے تمام جن کا میں نے نام لیا، خدا ان کی مغفرت ان کے درجات. یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، اس مہینے کا فائدہ اٹھا لیں. خدا آپ سب کے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. خدا اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں اور جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی ان سب کو خدا اپنے رب سے بات، بسم اللہ کر کے ہر چیز کی کریں. بسم اللہ عادت ڈال، دعائیں پڑھیں، سورہ پڑھیں، جو یاد ہے وہ پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ یاسین پڑھ کے نکلیں اور سورہ ملک پڑھ کے نکلیں اور سورہ بقرہ پڑھ کے نکلیں اور سورہ آل عمران پڑھ کے نکلیں اور پورا قرآن ختم کر کے نکلیں. نہیں، جو یاد ہے وہ پڑھیں. ایک سورہ یاد ہے اس کو پڑھ کے دم کی، 2 سورہ یاد ہے اس کو دم کر، دیکھیے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. عزیزو، بس خدا ان مرحومین کی مغفرت، خدا ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی پروردگار توفیق دے. توفیق ہے، دعا کیا کریں خدا ہمیں توفیق دے عبادت کرنے کی، عمل کرنے کی. مطمئن رہیے، اپنے آپ کو اطمینان دلائیے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. حسین ابن علی باتیں کرتے تھے کربلا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک کو دے رہے. میرے پروردگار میرا ساتھی ہر ہے، لے تیرا دین بچ رہا ہے تو حبیب کو پیش کرنا، تیرا دین بچ رہا ہے تو زہیر کو پیش کرنا، تیرا دین بچ رہا ہے تو مسلم ابن استجاب کو پیش کرنا. پروردگار تیرا دین اگر بچ رہا تو علی اکبر کی جوانی نچھاور کر رہا ہوں، تیرا دین اگر بچ رہا تو علی اصغر کی میت کو ہاتھوں میں اٹھاؤں گا، تیرا دین بچ رہا تو عباس کے بازو اٹھاؤں گا.
اللہ اکبر، تجھے کیا چاہیے میرے باپ؟ حسین کلام کرتے رہے، ادھر سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ ہاں عزیزو، حسین ایک قربانی دے کے سوال کر رہے تھے، رب سے باتیں کر رہے تھے، رب نے آواز دیا میری بارگاہ میں آ جا۔ حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ادھر حسین نے شکر کا سجدہ کیا، ادھر شبر کا خنجر چلا، منادی کی ندائی قد قتلا حسین بے کربلا قد ذبح الحسین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، حاضرین اور سامعین اور ناظرین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تاج خانم اور محمد ابراہیم کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، اس میں جتنے مرحومین ہیں خدا ان کی مغفرت فرما، اور تمام مرحومین جن کا میں نے نام لیا خدا ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور پر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام ان کے ورثہ لوائقین جہاں کہیں میں پروردگار ان کے صحت و سلامتی عنایت پر۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مقبورہ تاج خانم مسلمی، محمد ابراہیم مسلمی، رقیہ مسلمی، کنیز مسلمی، محمد علی شیخ، حسین ابراہیم شیخ، فاطمہ کلنتری، علی محمد مراد، عصمت آرا بیگم، ملک سلطان لقی، عبد الرحمن لقی اور تمام جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔